تو جشن قرآن بھی منائیں، جشن میلاد بھی منائیں، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے، اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ۔ آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہو۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پگڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈھول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ چلے اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے۔ اصل دین اپنی جگہ ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو، کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں۔ وہ اصل دین اپنی جگہ پہ۔ آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے، اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی۔ دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے، یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا، تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا۔ ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی، کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا،
جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا، اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں۔ یہ سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے، پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے، ہم کہتے ہیں بری بدعت، تو اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے ہی نہیں سکا۔ وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں، تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی، عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے۔ جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے، اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے، وہ تو حرام کام ہے، تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی۔ بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے۔ پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، یعنی جس سٹائل میں گفتگو کرتا۔ کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں، تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے، میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے۔ مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں۔ تو مڑ مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے، مڑ مڑتے 1200 سال تو لوگ کر رہے سر۔ ایک انجینئر کیا آیا ہے، ساری تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں، وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے ہیں۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں، مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم میں۔ منع کی طرح جی منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے منع ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہ جی یہ چیز نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا ہے رفع الیدین کا؟ جی دیا حکم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، اور وہ خود حدیث میں بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب جنرل بات ہو رہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، پھر میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، آپ نے جنرل کہہ دیا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، اور جو صحابی یہ روایت کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو ہر چیز وہ فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا۔ یہاں پہ بھی جب آپ نے فرمایا کہ جو کام بھی دین میں داخل کیا گیا وہ بدعت ہو، تو سنت حسنہ وہ جائز ہے، میں نے بتایا صحیح بخاری بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ، اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا۔ وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے، ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ بڑے غمگین ہوئے، آپ نے مسجد میں منبر لگوا کر خطبہ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو۔ اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، ایک انصاری گھر گئے، انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر، بزرگوں کی کتابیں نہیں، اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے، اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا، باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا، تو سب کو ہمت ہوئی، سب اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ
اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموطا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیئہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں، جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. نبی الاسلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال، جی اس نہیں ہوئے گا جو تسی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں. تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں. اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو، یعنی ہماری عدالت میں، تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والی فرق، وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی، آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو
تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوچتی ہے. تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں پرانے، وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہیں نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.